اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم عن اللغو معرضون. یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 3 ہے اور ترجمہ اس کا یہ ہے، اور وہ لوگ جو لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. حضرات گرامی، یہ سورہ مومنون چل رہی ہے اور اس سورہ میں شروعات میں یہ جو آیتیں ہیں اس میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ ایک مومن کے اندر نمایاں صفات کیا کیا ہوتی ہیں. ایک بندے مومن ان 6 صفات سے آراستہ ہوتا ہے، مزین ہوتا ہے، اور یہ 6 صفات اس کے اندر بقیہ اچھی خصائل اور اچھی عادتیں اور عمدہ اطوار پیدا کر دیتے ہیں. اب ان میں سے جو سب سے پہلی صفت تھی اہل ایمان کی، وہ نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں. اس کے اوپر کل گفتگو ہو چکی ہے، اور آج یہ دوسری صفت ہے کہ جو لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں، بلکہ اعراض کے معنی میں یہ ہیں کہ اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے، ان کے تصور میں بھی وہ چیزیں نہیں آتی جو چیزیں لغو ہیں. لغو چیزیں کسے کہتے ہیں؟ جنہیں ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں فضول چیزیں، بیکار چیزیں، بے فائدے کی چیزیں. تو لغو کہتے ہیں ہر وہ کام یا ہر وہ بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یا اس میں دینی یا دنیاوی نقصانات ہوں. کوئی ایسا کام ہو یا کوئی ایسی گفتگو ہو جس میں کوئی نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، تو وہ لغو کہلاتی ہے. لغو کی تعریف جو کی گئی ہے یہ بھی کی گئی ہے کہ ما لا یغنیک من قول و فعل، یعنی ہر وہ قول یا فعل، یعنی ہر وہ بات یا ہر وہ کام جو عبث ہو، بے حاصل ہو، جس کو یوں بھی کہا گیا ہے کہ هو الفعل الذی لا فائدۃ فیہ، کہ وہ فعل جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو. تو ایک مومن لغو چیزوں سے بہت دور رہتا ہے، اس لیے کہ ایک مومن کی زندگی بڑی قیمتی ہے، اور ایک مومن یہ جانتا ہے کہ ہم کو زندگی جو یہ ملی ہوئی ہے یہ ایک تھوڑے وقت کے لیے ملی ہوئی ہے، ایک متعینہ وقت کے لیے ملی ہوئی ہے. لہٰذا وہ بڑا سنجیدہ رہتا ہے اور بڑی فکر کرنے والا ہوتا ہے. اس کا ہر لمحہ انتہائی قیمتی ہوتا ہے. وہ اپنے ایک ایک لمحے کا حساب رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارا لمحہ ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو، کسی غلط چیزوں میں صرف نہ ہو. اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھیں جیسے ایک حساس، ذہین اور سنجیدہ فکر کرنے والا طالب علم جو اسٹوڈنٹ ہو، جب وہ امتحان ہال میں بیٹھتا ہے اور اس کے سامنے امتحان کا پیپر آتا ہے اور اس کے بعد وہ پیپر کو جب حل کرنے لگتا ہے تو اس کے سامنے یہ رہتا ہے کہ مجھے اب جو ملے ہوئے ہیں وہ 3 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے ملے ہوئے ہیں، اور مجھے اسی کے اندر اپنا پیپر حل کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اس سے زیادہ وقت نہیں ملے گا. اور یہ جو ہمارا وقت ہے، یہ جو 2.5 گھنٹے کا یا 3 گھنٹے کا یہ جو وقت ہے، اسی کے اوپر ہمارے آئندہ فیوچر کا، آئندہ مستقبل کا پورا دار و مدار ہے. یہ پرچہ یہ طے کرے گا کہ اب میرا مستقبل کیسا ہوگا، میں پاس ہوں گا یا فیل ہوں گا، میں اعلیٰ نمبرات حاصل کروں گا یا میں بالکل فیل ہو کر غلط خانے میں چلا جاؤں گا، ناکام و نامراد ہو جاؤں گا. یہ جو گھنٹے ہیں، یہ جو 3 گھنٹے ہیں، 2.5 گھنٹے ہیں، وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ فکر کرتا ہے کہ کیسے ہم کاپی کے اوپر جو بھی لکھ رہے ہیں وہ صحیح لکھیں، درست لکھیں. وہ لکھتا ہے، پھر اس پر غور کرتا ہے، پھر اگر کہیں پر کچھ اضافہ کرنا ہوتا ہے تو وہ اضافہ کرتا ہے، کوئی چیز کاٹنی ہوتی ہے تو وہ اسے کاٹ دیتا ہے، اور اپنے پورے اس وقت کو اچھی طرح سے استعمال کرتا ہے. وہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ امتحان ہال کے پنکھے دیکھنے لگے، کولر دیکھنے لگے، یا امتحان ہال میں جو پینٹنگز لگی ہوئی ہیں پینٹنگز دیکھنے لگے، یا در و دیوار دیکھنے لگے، رنگ و روغن دیکھنے لگے اور کہنے لگے یہ چیز یہاں کیوں رکھی ہے اور فلاں چیز وہاں پر کیوں رکھی ہے اور یہ پلاسٹر اکھڑا ہوا کیوں ہے اور اس کا رنگ، اس کا جو کلر ہے وہ فیڈ کیوں پڑ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ ان فضول چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا.
یا اسی طرح سے وہ بیٹھا ہوا ہو چپ چاپ ادھر ادھر کی باتیں سوچ رہا ہو، ادھر ادھر کی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی تفریح کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی کہانی کے بارے میں سوچ رہا ہے، ایسا وہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ وقت تو تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے اور میرے ختم ہونے کا وقت بالکل قریب آ رہا ہے، اب ہم جو اس کے اندر لکھیں گے اور جو ثبت کریں گے اسی کے اوپر میرا پورا فیوچر کھڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک بندے مومن وہ اپنے وقت کو کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ ایک ایک لمحے کی قدر کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے، یہ وقت کاٹنے کی چیز نہیں ہے، یہ وقت استعمال میں لانے کی چیز ہے۔ ہمارا کوئی فعل، ہمارا کوئی عمل، ہماری کوئی بات فضول نہ ہو، وقت کو برباد کرنے والی نہ ہو، لہٰذا وہ ان غلط چیزوں میں نہیں پڑتا، خرافات میں نہیں پڑتا، ایسی چیزوں میں جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں میں نہیں پڑتا۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو جسمانی ورزش ہے، ہم جو ورزش کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں یا اسی طریقے سے ہم باہر نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، یہ سب ضروریات میں داخل ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہوٹلوں پر بیٹھ گئے، چائے خانوں میں بیٹھ گئے، گھنٹوں باتیں کر رہے ہیں، ادھر کی بات ادھر کی بات، یہ بات، کوئی قصہ، کوئی کہانی، کوئی ہنسی کی بات، کوئی قہقہے کی بات، فحش گفتگو، گندی گفتگو، گندے چٹکلے، گندی باتیں، ایسی وہ ایسا نہیں کرتا، ایک مومن ایسا نہیں کرتا۔ اور اگر کبھی اس کا سابقہ پڑ بھی جاتا ہے ایسے لوگوں سے جو خرافات باتیں کر رہے ہیں، جو اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، جو غلط کاموں میں مبتلا ہیں، تو پھر قرآن پاک میں جیسے کہا گیا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں 72 میں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر وہ لغو چیزوں سے گزرتے ہیں تو بس ایک مہذب طریقے سے چپ چاپ گزر جاتے ہیں، وہ وہاں پر اس کا حصہ نہیں بن جاتے بلکہ چپ چاپ چلے جاتے ہیں، گویا کہ وہ اپنے عمل سے کہنا چاہتے ہیں کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ زندگی اس طرح خرافات میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ غیبت میں ضائع کی جائے، یاوہ گوئی میں ضائع کی جائے، فضول باتوں میں ضائع کی جائے، ادھر ادھر کی بے فائدہ باتوں میں ضائع کی جائے، یہ زندگی اس لیے نہیں ہے۔ یہ ہمیں جو زندگی ملی ہے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، ہم کو اس کے لیے پورا سنجیدہ ہونا ہوگا۔ ہمارے پاس وقت کہاں ہے کہ ہم خرافات میں مبتلا ہوں، ہمارے پاس وقت کہاں ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرنے والے ہوں۔ ہمیں تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہمیں تو نیک کام کرنے ہیں، ہمیں تو وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ راضی ہو، جس سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی باتوں کے مطابق ہو، ہماری زندگی سنت طریقے پر گزرنے والی ہو، اللہ کے احکام کو ہم سننے والے، عمل کرنے والے اور اس کو سمجھنے والے ہوں، دوسروں تک پہنچانے والے ہوں۔ ہمارے پاس یہ وقت کہاں ہے؟ چنانچہ ایک بندے مومن اس دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، وہ اس دنیا میں رہتا ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے، وہ مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہے، وہ قبر میں رکھے جانے کی تیاری کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ ہمارا وقت بہت تیزی سے قریب آ رہا ہے اور ایک وہ وقت آئے گا کہ ہماری موت ہو جائے گی، ہم کو قبر کے اندر رکھا جائے گا، ہم سے سوال و جواب ہوگا، لہذا وہ اس کی فکر میں غلطا ہوا پیچا رہتا ہے، وہ اسی میں سوچتا رہتا ہے کیسے اپنا مستقبل ہم اچھا بنائیں، کیسے ہم اللہ کے سامنے راضی ہوں، جب ہم کھڑے ہوں اللہ کے سامنے تو اللہ ہم سے راضی ہو، ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت دینے والا ہو اور ہم جنت کے مستحق بن جائیں، وہ اس کی فکر کرتا ہے اور اسی میں وہ لگا رہتا ہے۔ لہٰذا ایک بندے مومن کبھی بھی غلط کاموں میں یا بے فائدہ چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ آج بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری امت مسلمہ، آج ہماری مسلم قوم بے فضول یعنی فضول چیزوں میں، بے فائدہ چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہیں۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے، سیریل دیکھ رہے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، یا چار دوستوں میں بیٹھ گئے کہیں تاش کھیل رہے ہیں، کہیں فضول گیمز کھیلے جا رہے ہیں۔ ہاں وہ گیم جو بدن کو قوت اور طاقت پہنچانے والے ہوں وہ ورزش کے دائرے میں آتے ہیں، ایکسرسائز کے دائرے میں آتے ہیں، اس میں کوئی حرجہ نہیں، لیکن لوگ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، کیرم میں لگے ہوئے ہیں اور بھی چیزوں میں لگے، اور بڑے حرام کام یہ ہے کہ اس میں شرطیں لگائی جا رہی ہوں، اس پر پیسہ لگا کر جوا کھیلا جا رہا ہو۔
ایک مومن کو تو اس سے بہت دور رہنا، وہ تو لغو چیزوں سے دور رہتا ہے. ہم گناہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، گناہ کے کاموں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. ایک بندے مومن تو گناہ کے کاموں سے دور رہتا ہی ہے، یہ تو کوئی کہنے کی بات نہیں ہے. وہ حرام کاموں سے دور رہتا ہے، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے. وہ فضول چیزوں میں بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے. اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے. وہ اپنے ایک ایک لمحے کا حساب رکھتا ہے. میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا. وہ اپنے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک مومنٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو وہ قیمتی سمجھتا ہے اور اس کو دین کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرتا ہے. اس کے پاس وقت کہاں ہے برباد کرنے کا؟ لہٰذا ایک بندے مومن کے ذہن پر جو فکریں سوار ہوتی ہیں وہ یہ کہ وہ دین پر عمل کرنے والا بن جائے اور جنت الفردوس کا حقدار بن جائے. اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے اسے دور کر دے. تو وہ شخص فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہ کامیاب ہو گیا. تو ایک بندے مومن کے سامنے یہ کامیابی کا تمغہ رکھا ہوا ہے. یہ کامیابی کا جو تمغہ ہے وہ اس کو پانا چاہتا ہے. یہ ایک ٹرافی ہے، کامیابی کی ٹرافی. وہ اس کو پانے کے لیے ساری محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو بھی نیک لوگوں میں بنائے، ان مومنین میں بنائے جن کی یہ 6 صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اور یہ 6 صفتیں ہمارے اندر اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے پیدا فرمائے اور ہمیں اس کی فکر کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.